بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ارشاد باری تعالی ہے، ذالک یہ بات یاد رکھنے کی ہے، ومن يعظم شعائر اللہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کی عظمت کرتا ہے، من تقوی فإنہا من تقوی القلوب دراصل اس کے دل کے اندر تقوی کیسے ہے۔ یہ آیت شعائر اللہ کی تعظیم کو بیان فرما رہی ہے، کیونکہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، آگے ذی الحج کا مہینہ آتا ہے جس کے اندر شعائر اللہ حج کا اللہ تبارک و تعالی نے ایک فریضہ اور عبادت کا حکم فرمایا ہے، اور صاحب استطاعت لوگ اس فریضے کو ادا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ قسمت والے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو شعائر اللہ کی تعظیم یہ بھی مومن کی ایک علامات میں سے ایک نشانی ہے کہ جو مومن انسان ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہوگا، جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، وہ شعائر اللہ کی تعظیم کو بھی اپنے اوپر لازم سمجھے گا۔ صرف تعظیم نہیں بلکہ اس شعائر اللہ کے اندر جو عبادات کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وہ کوشش کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق۔ شعائر اللہ حرمت والے مہینوں کے اندر یہ شمار ہوتا ہے مہینہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ حرمت والے مہینے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال، قتال وغیرہ اس سے منع کیا ہوا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس مہینے کی ان مہینوں کے حرمت کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ انہی مہینوں کے اندر جنگ و جدال بالکل ختم کر دیا کرتے تھے۔ قافلے جو سفر کے لیے جاتے تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے، ان کو بھی بالکل امن دیا جاتا تھا، امان کے ساتھ وہ قافلے روانہ ہوا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ لیکن ان کی حرمت اور مومن کی حرمت کے اندر فرق ہے۔ ان کی حرمت وہ اپنے معبودوں اور اپنے غیر اللہ کی تعظیمات کو شامل کرتے ہوئے وہ اپنے ان حرمتوں کو تعظیم کو کیا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے جو ہمیں مومن بندہ جب وہ حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتا ہے، وہ شرک و بدعات سے پاک ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت اور اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنے آپ کو اس چیز کا پابند کرتا ہے۔ یہی قرآن نے کہا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ مومن بندہ جب شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر راسخ کرتا ہے، اس کی عظمت کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ اس کے دل کے اندر تقوی ہے، اس کے دل کے اندر خوف ہے، کسی اور معبود کی خاطر نہیں کہ فلاں بت کے لیے، فلاں پیر کے لیے، فلاں جو میرا پالن ہار ہے، میرا جو معبود ہے، داتا ہے، اس کے لیے نہیں۔ اس کے دل کے اندر، مومن کے دل کے اندر شعائر اللہ کی تعظیم صرف وحدہ لا شریک کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، نہ اس کے اندر بڑھتا ہے نہ اس کے اندر کمی کرتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ڈر اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے، یعنی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اس کے دل کے اندر تقوی ہے، اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے، خوف خدا اور تقوی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شاعر اللہ کی تعظیم کو اپنے اوپر لازم و ملزوم کرتا ہے۔ تو ان شاعر اللہ کے مہینوں کے اندر، عظمت والے حرمت والے مہینوں کے اندر انسان کو عبادات کے لیے اپنے عبادات کو بڑا چڑھا کر کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ جو حرمت والے مہینوں کے اندر عبادت کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ اس کو دگنا اجر دیا کرتے ہیں۔ تو انہی حرمت والے مہینے کے اندر حج بیت اللہ، اسی طرح قربانی والا حکم، یہ بہت سے شعائر اللہ ہے جو ہم مومن کی ایک علامت اور تعظیم سمجھے جاتے ہیں، صرف اس لیے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ میرے دل کے اندر رب کا خوف ہے، میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے،
اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں ان شعائر اللہ کی عظمت کو اپنے دل کے اندر ڈالتا ہوں اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہوں، ان کی مخالفت کرتے ہوئے۔ وہ جو سابقہ جو وہ سابقہ ادوار تھے، اس کے اندر جو حرمت والے مہینے ہوا کرتے تھے، اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی معبودوں کو خوش کرنے کے لیے، اور مومن بندہ اپنی اس تعظیم کو اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی رکھتے ہوئے اس کو اختیار کرتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔